علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں شاعری اور ناولز بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری دلہن ہے، بالکل گڑیا جیسی حسین۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا۔ دھان پان سی، چھوئی موئی شرمائی سی، چاند سا مکھڑا، سر نگوں کیے ہر آنے والے کو کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی، تبھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری شادی صرف 8 دن پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں ان کے ہاں نہیں جا سکتی تھی۔ جب ہماری شادی کو کچھ دن گزرے تو میں ایک تقریب میں شریک ہوئی اور پاس بیٹھی خاتون سے پوچھا کہ گل خان کی دلہن کون سی ہے؟ اس نے مسکرا کر بتایا کہ وہ سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی معصومیت پر مجھے پیار آ گیا۔ نئی نویلی دلہن یوں بچیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی، جیسے میکے کی سہیلیوں میں کھڑی ہو اور گھری ہوئی ہو ان میں۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھے، مگر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ مننے کھیلنے میں مصروف تھے۔ گل خان بھی موجود تھے۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ بھائی گل خان، ایسی گڑیا کہاں سے لائے ہو؟ اس کی عمر کم ہے اور تم نے اسے شادی کے بندھن میں باندھ لیا ہے۔ کیا وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری کر پائے گی؟ وہ بولا کہ یہ ذمہ داریاں پوری کرے گی یا نہیں، پر یہ تو سارا دن گڑیوں سے کھیلتی ہے یا سوئی رہتی ہے۔ ہاں، اس کے آنے سے اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جب میں فیکٹری سے واپس آتا ہوں تو یہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کھانا تو پکاتی ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں، توے پر روٹی ڈال لیتی ہے، مگر پلٹنا مجھے پڑتا ہے، کیونکہ زکیہ کہتی ہے میرا ہاتھ جلتا ہے۔ کچھ کام وہ کرتی ہے اور کچھ میں۔ اس کے آنے سے گھر میں خاص رونق آ گئی ہے۔ باجی، آپ جانتے ہیں کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی کبھی کبھار آتی تھیں۔ اچھا بھیا، جب چھوٹی سی دلہنیاں لائے ہو تو صبر کرو، آہستہ آہستہ یہ سب کام سیکھ لے گی۔ میں نے زکیہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو دوپٹے پر لگے ستاروں کی بیل سے کھیل رہی تھے، اور سوچا کہ 9-10 سال کی یہ بچی جب روٹی پکاتی ہوگی تو اس کا ہاتھ جلتا ہوگا، تو سالن بنانے میں نرم ہتھیلیاں اور کلائیاں جلنا تو فطری تھا۔ 5 برس گزر گئے۔ ایک دن میکے گئی تو سنا کہ گل حسان کی بیوی کے ہاں بچی ہوئی ہے۔ وہ بامشکل 14 برس کے تھے اور بچی کی ماں بھی بن گئی تھے۔ معصوم بچی نے ممتا کا روپ بھی دیکھ لیا تھا۔ میں بچی کو دیکھنے گئی تو زکیہ پہلے سے زیادہ سیانی ہو چکے تھے۔ ایک بردبار لڑکی نظر آتی تھی، بھولی بالی صورت پر سیانہ بنا چکا تھا اور زمانے کے نشیب و فراز سے واقف تھے۔ شوہر اس سے 20 برس بڑا تھا، لیکن وہ اس کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ ایک کم سن لڑکی کیا اتنی عقل مند ہو سکتی ہے کہ اس کی روش میں ڈھل جائے اور ایک اچھی بیوی بن جائے؟ گل حسان نے ضرور اس کو بہت پیار دیا ہوگا، تبھی وہ خوش نظر آتی تھی۔ گھر آنے والے مہمانوں کو وہ بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہتے تھے۔ ان کا گھر مثالی تھا۔ پھر جانے اس آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی کہ گل خان جو دوسروں کو عقل کی باتیں سکھاتا تھا، چوری کے الزام میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو بہت مار پڑی اور سر پر چوٹیں آئیں۔ بالآخر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تو اسے رہا کر دیا گیا، لیکن اب اس کا دماغی توازن متاثر ہو چکا تھا۔ وہ پولیس کی مار کھا کر نارمل انسان نہ رہا تھا۔
بعض اوقات وہ انتہائی ظلم و تشدد پر اتر آتا اور اس کے ظلم کا نشانہ بیچاری زکیہ بنتی تھی۔ کبھی وہ اسے بے تحاشا مارتا اور کبھی کہیں جانا ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے خوف تھا کہ کوئی زکی کو اسے چھین لے گا۔ ایک دن اس نے زکیہ سے کہا کہ میرے ساتھ جامن توڑنے کے لیے چلو۔ وہ بولی گھر کا سارا کام پڑا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم اکیلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اسے مارنے لگا۔ بیچاری ڈر کے مارے جانے کو تیار ہو گئے اور چلتے وقت شوہر سے بولی ذرا ٹھہرو، برقع اوڑھ لو۔ جواب ملا کوئی ضرورت نہیں برقع اوڑھنے کی، بس ایسے ہی میرے ساتھ چلو۔ بیچاری خوف کے مارے ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اپنی دھن میں شوہر خدا جانے کدھر نکل گیا۔ یہ غریب اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے تھے، لہٰذا بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی۔ بھوک پیاس کے مارے برا حال تھا۔ اتنے میں ایک آوارہ قسم کا شخص ادھر آ نکلا اور زکی کو دیکھ کر بولا ایک خوبصورت لڑکی اور اکیلی، تم کیا کر رہی ہو؟ آؤ چلو میرے ساتھ۔ یہ سن کر زکیہ گھبرا کر رونے لگے۔ شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس جانب نکل گیا۔ میں لڑکی نہیں، 2 بچوں کی ماں ہوں، بدقسمتی یہاں لے آئی ہے۔ کسی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ میری بدنصیبی ہے کہ میں یہاں بغیر پردے کے بیٹھی۔ یہ سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی۔ کہنے لگا بہن میں تم کو اکیلا دیکھ کر کوئی بری عورت سمجھا تھا۔ اتنے میں گل خان واپس آتا دکھائی دیا۔ زکیہ نے کہا بھائی یہاں سے جاؤ، میرا شوہر ذہنی مریض ہے، اگر اس نے تم کو مجھ سے بات کرتے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ آدمی تو چلا گیا مگر گل کو شک ہو گیا کہ اجنبی میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے زکیہ کو گھر لے جا کر بہت مارا، وہ مرتے مرتے بچے۔ پڑوسیوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے زکیہ کے رونے چلانے کی آوازیں سنی ہیں۔ تب میں خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی زکیہ کو آواز دے۔ اس نے کرہا کر جواب دیا باجی اندر آ جاؤ۔ وہ کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، پاس ہی اس کے بچے سو رہے تھے۔ میں نے سوال کیا زکیہ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگے۔ بولی گل خان نے مجھے بے قصور سزا دی ہے اور میرے پاؤں پر بیلچا مارا جس کی وجہ سے یہ سوج گیا۔ بہت درد ہے باجی، میری بچی بھی بیمار ہے مگر میں چل پھر نہیں سکتی، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا پاؤں بہت زخمی تھا جس پر اس نے ہلدی لگا کر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پوچھا تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ایک تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، دوسرا گل خان کب گھر سے باہر نکلنے دیتا، جب جاتا ہے دروازے پر تالا لگا کر جاتا ہے تاکہ باہر نہ جا سکو۔ وہ اب کہاں ہے؟ دوا کھا کر چھت پر گیا تھا، اس کی دوا میں نشہ ہوتا، یقیناً گہری نیند سو رہا ہوگا۔ آج تو بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ ہاں وہ کبھی کبھی دروازہ بند کرنا بھول جاتا۔ میں نے کہا عجیب شخص ہے، کبھی اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اور کبھی تم کو گھر میں قید کر دیتا ہے۔ واقعی وہ ذہنی مریض ہے، جو بات ذہن میں آئے وہی کرتا ہے۔ اب وہ مجھ پر بہت ظلم کرنے لگا، خدشہ ہے کسی دن جان سے مار نہ دے۔ زکیہ نے دکھ سے فریاد کی تم میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ میرا میکا نہیں ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ گل خان نے مجھے 50,000 روپے کے عوض میرے چچا سے خریدا تھا، اور جو چیز بک جاتی ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔
وہ خریدنے والے کی ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گل خان زینے سے اتر آیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ یہ لو، پکا کر کھا لینا اور بچوں کو بھی کھلا دینا۔ اب جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے میری موجودگی کو نظر انداز کر دیا۔ گل خان سوجی لے کر آیا ہے۔ شاید اس کا دل حلوہ کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے شاپر میں جھانک کر کہا، یہ سوجی نہیں، آدھا کلو آٹا ہے۔ یہ روز ایسے ہی آدھا کلو آٹا لاتا۔ اس کا خیال ہے کہ اگر میں زیادہ آٹا لاؤں گا تو یہ کسی کو دے دے گی۔ حالانکہ باجی، میں کس کو دوں گی؟ میرے گھر کون آتا ہے؟ بس ایسے ہی ہر بات پر شک کرتا۔ کیا ہمسایہ تمہاری مدد نہیں کرتا؟ وہ اگر کوئی چیز دے تو ان کو گالیاں دیتا، اس لیے وہ اب ہماری زندگی میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس کی حالت اور اس کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ زکیہ بیچاری تو اٹھ نہ سکتی تھی، روٹی کیسے پکاتے؟ میں نے آٹا گوندھ کر روٹی پکا دی، کیونکہ گل خان دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ سوچنے لگی کہ آدھا کلو آٹے میں یہ مظلوم کیا کرتی ہوگی؟ بامشکل 2 بچوں کے ساتھ میاں کا پیٹ بھرتا ہوگا۔ پھر وہ ذہنی مریض تھا، کسی کی مدد بھی قبول نہ کرتا تھا۔ زکیہ کو اکثر روکھی روٹی کے چند ٹکڑے پانی سے نکلنے پڑتے تھے۔ جب میں جانے لگی تو زکیہ اصرار کرنے لگی کہ باجی ابھی مت جائیے۔ میں نے جواب دیا کہ تیرے میاں کا کچھ بھروسہ نہیں، ابھی اس کو دورہ پڑے تو مجھے ہی دھکے دے کر نکال دے گا۔ ہاں یہ تو ہے، ابھی چپ ہے، شاید اس وقت دوا کھا کر کچھ سکون میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں چلی آئی، مگر ذہن پر بڑا بوجھ تھا۔ وہ دن نگاہوں میں پھر رہا تھا جب زکیہ کو دلہن کے روپ میں پہلے دن دیکھا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے دشوار دن آنے والے ہیں۔ کئی روز تک اس کے بارے میں میں سوچتی رہی کہ وقت نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حالت بدل ڈالی تھی۔ رنگت پیلی اور چہرے پر جگہ جگہ چھایاں پڑ چکی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی۔ روز روز کوئی عورت مار کھائے، دن رات دہشت میں گزارے اور اس کی حالت پر رحم کرنے والا، اس کو حوصلہ دینے والا کوئی نہ ہو تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ دہشت کی وجہ سے وہ سہمی رہتے، کسی کے گھر جا کر مدد بھی طلب نہ کر سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب گل خان صحیح حالت میں ہوتا تو اس کو بہت پیار کرتا، معافیاں طلب کرتا، روتا، ہاتھ جوڑتا کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سچ تھا کہ گل خان کا زکیہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ اسی طرح بیمار رہنے لگا تو رشتہ داروں نے آنا جانا ختم کر دیا، کیونکہ وہ ہر ایک کو عجیب شک کی نظر سے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی اس سے اس کی بیوی اور بچے چھین نہ لے۔ اسی سبب وہ گھر آنے والے کی بے عزتی کرتا تھا اور بیوی بچوں کو تالے میں رکھتا تھا۔ گل خان فروٹ کا کام کرتا تھا، اس کا کاروبار بہنوئی نے سنبھال لیا تھا، جو اس بزنس کی وجہ سے امیر ہو چکا تھا۔ ہر ماہ گل خان کی بہن اس کو کچھ رقم دے جاتے جس سے وہ گھر چلاتا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اسے علاج کی ضرورت ہے۔ جب موڈ صحیح ہوتا وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، اور جب دماغی حالت ٹھیک نہ ہوتی دوائیں پھینک دیتا ایک طرف، کہتا کہ ڈاکٹر نے زہر دے دیا ہے تاکہ میں مر جاؤں اور وہ میری زکیہ کو لے جائے۔ وہ کئی بار زکیہ سے معافی مانگ چکا تھا کہ تم کو مارتے وقت مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہوں، اس بار معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ بیچاری معاف نہ کرتی تو کیا کرتے، کہاں جاتے؟ جب دکھ قابل برداشت نہ ہوتا تو بہت روتے اور پولیس والوں کو بد دعائیں دیتے کہ جنہوں نے مار مار کر اس کے خاوند کی ایسی حالت کر دی تھی۔
लोग उसका हाल देखकर तरस खाते थे, मगर कोई उसको उन दुखों से निजात दिलाने के लिए अमली कदम ना उठाता था। वो तन्हा थे, 2 बच्चों का साथ था जिसका वारिस उनका बाप था। एक दिन हमसाये ने अबू से कहा कि ज़किया हमारी बच्चियों की तरह है, उसकी हालत देखी नहीं जाती। गुलखान अच्छा आदमी था, हम उसको मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हालात ने उसको बीमार कर दिया है, हमें ज़किया और उसके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अबू ने जवाब दिया कि अगर हम ज़किया और बच्चों को उससे जुदा करेंगे तो यकीनन वो पागल हो जाएगा, क्योंकि ज़हनी मरीज होने के बावजूद वो अपनी बीवी और बच्चों को ही सरमाया हयात समझता है। उसका इलाज किसी के पास नहीं था, क्योंकि वो किसी को अपने करीब भटकने भी नहीं देता था। गालियां देता, शक करता, हर किसी पर इल्जाम धरता कि तुम लोगों ने ही चोरी का पर्चा कटवा कर मुझे पुलिस से मार पड़वाई थी। उसके जहन से उस वहम को कोई नहीं निकाल सकता। फिर हम क्या कर सकते हैं? अबू ने मायूसी का इजहार किया तो पड़ोसी की हिम्मत भी जवाब दे गई। कुछ दिन गुजरे थे कि पता चला ज़किया घर से गायब है, अपने बच्चों को भी साथ ले गई है। गुलखान पर रद्द अमल तो होना था। वो चीखने चिल्लाने लगा कि मेरी खूबसूरत बीवी को ना जाने कौन घटिया इंसान भगा कर ले गया है। उसने मेरे बच्चों को भी अगवा कर लिया है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। फिर ऐसे ही गलियों में मारा मारा फिरने लगा और बीवी बच्चों के गम में पूरा पागल हो गया। पड़ोसी हैरान थे कि ज़किया कहाँ गई, उसका कोई भी ना था। कोई कहता कि उसने बच्चों समेत दरिया में छलांग लगा दी होगी, अपनी जिंदगी से तंग थी, खुदकुशी कर ली होगी। कौन किसी को तलाश करता? महल्ले वालों में से किसी ने उसको तलाश ना किया। उल्टा सबने यही कहा कि शुक्र है अपनी और बच्चों की जान बचाकर चले गए, वरना ये नीम पागल जालिम शौहर उसको किसी दिन मार ही डालता। हैरत की बात यह है कि गुल खान पागल होने के बावजूद सिर्फ ज़किया को मारता था, उसी पर शक करता था, मगर अपने बच्चों को नहीं मारता था। ताहम अपने सामने मां पर तशद्दुद होते देखकर बच्चों की भी ज़हनी हालत मुतासिर हो रही थी। काफी दिन वो गलियों में बीवी बच्चों को तलाश करता रहा। वो बड़बड़ाता था कि कोई मेरी ज़किया को ला दे, किसी जालिम ने उसको मुझसे छीन लिया है। कभी कहता कि अब आएगी तो नहीं मारूंगा, वो इसीलिए कहीं छुप गई है। वो उसका नाम लेकर पुकारता था। उसने दवा खाना छोड़ दी थी, उसके नजदीक जाने की जुर्रत कोई ना करता। हर कोई उसे डरता था कि ये पागल है, पत्थर उठाकर मार देगा। यूं ही गलियों में फिरते फिरते एक रोज वो गुम हो गया और दोबारा नजर नहीं आया। काफी दिन उसका घर खुला पड़ा रहा। बहन बहनोई को इत्ला मिली कि गुल खान गायब हो गया है। तब वो आए और घर को ताला लगाकर चले गए। वो दिन और आज का दिन उसके घर में ताला पड़ा हुआ। ज़किया का पता चला और ना ही उसके बच्चों का। गुलखान भी लौट कर ना आया। खुदा जाने उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मैं पुलिस वालों से इल्तिजा करूंगी कि वो दौराने तफ्तीश हर एक को यूं बेदर्दी से ना मारा करें, क्योंकि कुछ लोग बेगुनाह होते हैं। जब उनके पिंदार का शीशा टूटता है तो वो खुद भी टूट कर बिखर जाते हैं। हर मुल्जिम को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए, क्योंकि इस तरह अच्छे और सेहतमंद जहन के लोग भी उम्र भर के लिए बेकार और बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी गुलखान और ज़किया की कहानी। मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि ऐसा नसीब खुदा किसी का ना बनाए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और मुख्तलिफ और नई कहानी के साथ। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस उस्मा का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है, और मिस्टर मुनव्वर का, जिनका ताल्लुक दुबई से है।
مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، اپنا پیار دیتے رہیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہاں، کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس کہانی سے کون اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ جائے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کنول کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔